اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بہت زیادہ مالدار یا طاقتور آدمی نہیں تھے، بلکہ ایک غلام شخص تھے، ایک تنگ دست انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن چنا۔ عام طور پر اگر معاشرے پر نظر کی جائے تو معاشرے میں اچھے لوگوں کو چنا جاتا ہے، اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جو غریب اور پسماندہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس بھید بھاؤ کو، رنگ و نسل کی اور مالدار اور غریب کی جو تفریق تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کی بنیاد کوئی دنیاوی وجہ نہیں ہے، صرف آخرت کی ایک وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب کیا، ایمان والوں سے نہیں، تمام انسانوں سے۔ اے لوگو سنو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر او انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے تمہیں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے درمیان خاندان بنا دیے، برادری بنا دی، اور یہ کس لیے بنایا؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خاندان، برادری اور قبیلے بنا دیے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں خاندان کا، اور اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے، یہ سب ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر سب اپنا نام عبداللہ رکھ لیں، جیسا کہ حدیث میں آیا سب سے پیارا نام عبداللہ ہے، لہٰذا اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھو۔ اب اگر سارے انسان عبداللہ نام رکھ لیں گے تو پھر فرق ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک نام ذکر کیا، اپنے لڑکے کا نام عبداللہ رکھو، کیا وجہ ہے؟ اس لیے یہاں پر اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نام کو جو ہے جوڑ دو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبید اللہ، عبید الرحمن، یعنی وہ نام جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہو اور اپنی عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، ایسے ناموں کو رکھو۔ تو شریعت مختصر ہے لیکن جامع ہے، پھیلاؤ نہیں ہے، اور پھیلاؤ کو پسند بھی نہیں کیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بڑی جامع دعائیں ہیں، بڑی جامع دعائیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ جو رنگ و نسل کا بھید بھاؤ، رنگ و نسل کی جو تفریق زمانے جاہلیت سے، گزشتہ زمانے سے چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا قرآن میں اعلان کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے اس تفریق کو ختم کیا۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی وجہ بنی ہو، بلکہ صرف آخرت ہی ایک وجہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اور یہ جو ذات، خاندان، قبیلے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، تفریق کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور پہچان کی میں نے مثال دی کہ اگر سارے انسان ایک جیسے نام رکھ لیں گے تو پہچان ختم ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف نسبت ہونے والے نام رکھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ عبداللہ نام رکھ لیں۔ اسی طرح ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ احترام کے لائق وہ انسان ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ معیار بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ جانتا ہے اور بہت ہی باریک بھی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی بہت ہی باریک سے باریک باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت زیادہ دولت والے، طاقت والے اور بڑے خاندان والے، بڑے قبیلے والے انسان نہیں تھے، ایک غلام تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے کالے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت پر اور
دین کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اور دین کی عظمت ہونے کی وجہ سے استقامت ملتی ہے۔ بلکہ کسی بھی چیز کی اگر عزت دل میں ہے، کسی بھی چیز کا ادب اور احترام دل میں ہے، تو انسان اس کے لیے جان بھی دے دیتا ہے، اور اگر کسی کی عزت دل میں نہیں ہے تو اس کے لیے جان دینا تو دور کی بات ہے، اس کی بات بھی نہیں مانتا انسان۔ آپ دیکھتے ہیں، اور اب تو یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان جھوٹی محبتوں پر خودکشی کر رہا ہے، جھوٹی محبتوں پر خودکشی کر رہا ہے۔ کوئی چھت پہ چڑھ کے کود رہا ہے، تو کوئی ندی میں کود کر جان دے رہا ہے، تو کوئی کسی ذریعے سے جان دے رہا ہے۔ یہ جھوٹی محبتوں پر جان دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ حالانکہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں سب اللہ نے بنائی ہیں، انسانوں کو اللہ نے بنایا، دنیا کی ساری اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا۔ جس اللہ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی، اتنے خوبصورت انسان بنائے کہ ان سے آپ کو محبت ہو جائے، تو پھر اس اللہ کی اگر پہچان ہو جائے تو اس سے کتنی محبت ہوگی، پھر اس سے کتنی محبت ہوگی، پھر اس کی جو محبت ہوگی اس کا اندازہ دنیا کی کسی مثال سے ہم نہیں لگا سکتے۔ مثالیں سمجھنے کے لیے کچھ اشارہ کرتی ہیں کہ جب دنیا کی محبت پہ جان لٹا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، یہ دنیا کا حسن تھا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا کے حسن سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ حسن بڑھا دیں گے، دنیا کی طاقت سے زیادہ طاقت آخرت میں ہوگی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں ان پر صبر کر رہے تھے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ کفار مکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے لگا رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ آپ کو تکلیف دے رہے تھے، آپ کو مار رہے تھے، ستا رہے تھے، اور مار بھی کوئی معمولی مار نہیں تھی۔ ہر انسان جب اس کا نمبر آتا تھا مارنے کے لیے تو اتنی زور سے مارتا تھا کہ پوری طاقت ختم کر دیتا تھا، پھر دوسرے کو موقع دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے تکلیفیں دی جاتی تھی، اور مطلب یہ تھا کہ کہہ رہے تھے کہ اسلام سے پھر جاؤ، دین اسلام کو چھوڑ دو، واپس اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ، اور یہ کہتے تھے نہیں، عبادت کے لائق تو صرف ایک ہے، احد 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 کے نعرے لگاتے تھے کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہے، اللہ احد اللہ احد، احد ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس یہ نعرے لگا رہے تھے۔ سارے بتوں کا انکار کر رہے تھے، 360 بت کعبے کے اندر جو ہے عبادت کے لیے لوگوں نے رکھ رکھے تھے۔ اور یہ سلسلہ کیسے آیا مکے کے اندر، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور وجہ یہ تھی کہ عمرو ابن لوئی جو ہے کسی جگہ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں سے مانگتے ہیں، تو ان سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تسلی کے لیے ہم نے بت بنا کے رکھ لیے ہیں اور ہم ان سے مانگتے ہیں، تو یہ وہاں سے آیا تو کہا کہ ایک مجھے بھی دے دو، یہ لایا اور اس نے کعبے کے اندر بت رکھا۔ سب سے پہلا بدترین آدمی تھا یہ جس نے جو ہے کعبے کے اندر بت رکھا، اور بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب سے بت پرستی چلی آ رہی تھی، اور جو بھی کوئی مقرب انسان ہوتا تھا بس اس کا بت بنا لیتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، اور سفر میں بھی جاتے تھے تو بت کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک نے سوچا کہ اب میرے پاس تو کوئی بت ہے نہیں تو کیا کروں، تو کھانے کا جو سامان تھا اس کا آٹا، اسی کا بت بنا لیا، اس نے اسی کا بت بنا لیا اور لے کر چل دیا۔ راستے میں جب توشہ ختم ہو گیا تو سوچا کہ اب کیا کھائیں، تو اسی بت کو کھانے لگ گیا، کوئی پیر کھایا، کوئی دوسرا پیر کھایا، ہاتھ کھایا، اس طرح سے بت کو پوری کھا گیا۔ اس واقعے کو آ کر بتایا کہ بھائی میں تو سفر میں جا رہا تھا اور میرے بت نے میری بہت مدد کی، میرے پاس توشہ ختم ہو گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے سوچا کیا، تو میرے بت نے میری مدد کی، میں نے اسی کو کھا لیا۔ اگر میرا بت نہیں ہوتا تو میں بھوکا مر جاتا۔ جب
عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو ایسے پڑتا ہے، عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو ایسے پڑتا ہے، بت ہی کو کھا گیا۔ بہرحال تو وہاں سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کعبے کے اندر بت رکھے تھے، 360 بت تھے، ہر ایک کا الگ بت تھا، ہر ایک کا ایک الگ معبود تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، بھیڑ چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لی تھی۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ پورا پس منظر، پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ سارے بتوں کو میں نہیں مانتا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس لیے کہتے تھے احد۔ احد کے معنی ہوتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ احد، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ جو صورت ہے بہت چھوٹی سی صورت ہے، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لو، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، وہ وجہ یہی ہے کہ اس صورت کے اندر توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا کیا گیا۔ مطلب کہ جس طرح مرد و عورت دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، بے نیاز ہے وہ ذات۔ اللہ ایک ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ بے نیاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، وہ بے نیاز ہے، کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ الصمد کا مطلب۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کرو تو تمہارا فائدہ، نہیں کرو تو تمہارا نقصان۔ اللہ کی شان میں تمہاری عبادت ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی، اور تمہاری نافرمانی کرنا اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ بے نیاز ہے، بڑی شان اور شوکت والا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ لامحدود، اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود، اللہ لامحدود، اللہ کو کوئی زوال نہیں ہے، اللہ لازوال ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، لامحدود ہے اس کی طاقت ہے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لفظ میں یہ ساری جو ہے باتیں چھپی ہوئی تھی، یہ ساری باتیں چھپی ہوئی تھی اس آہد کے اندر۔ اس کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس نے زمانے جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہو، جس نے زمانے جاہلیت کا اتہاس پڑھا ہو، ورنہ اتنی تکلیفیں دینا اور اتنی تکلیفیں اٹھانا کوئی کیسے گوارا کرے گا؟ یہ کوئی کیسے گوارا کرے گا؟ اور جبکہ غلام تھے، اور غلام کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، غلام کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، جو اس کا مالک کھلائے وہ اس کا کھانا ہے، اگر اس کا مالک اس کو نہیں کھلائے تو اس کے لیے بھوکا رہنا ہے، مالک جو کہہ دے وہی اس کا لیے کام ہے، مالک کہہ دے تو سونا ہے، مالک منع کر دے تو نہیں سونا ہے۔ آج جو انسان جگ رہا ہے، آج جو پریشانی اٹھا رہا ہے، کالے کپڑے کر کے گھوم رہا ہے، یہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، یہ اس کی اختیاری زندگی ہے۔ ایک انسان کمپنی میں کام کرتا ہے اور دنوں رات محنت کرتا ہے، کمپنی جو ہوتی ہے اس میں ایسا ہے کہ 8 گھنٹے کی ایک شفٹ ہوتی ہے، 8 گھنٹے جو کام کر لے اس کا دن مکمل ہو گیا، اس کی حاضری پوری لگے گی، اور پھر اس کے بعد کوئی انسان چاہے کہ نہیں میں 8 گھنٹے اور کروں گا تو اس کے لیے پھر دوسرے دن کی حاضری لگ جائے گی۔ 16 گھنٹے کام کرا تو اس کو دو دن کی مزدوری ملے گی، اور یہ 8 گھنٹے اس کے لیے آرام کرنے گے۔ ایسا ہے کمپنی کے اندر 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ، 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ہاتھ پیر کالے ہو رہے ہیں، شکل پہچان نہیں آ رہی ہے، دھول مٹی میں ہو رہے ہیں، اس کو انہوں نے خوشی سے برداشت کیا ہے۔ اگر کوئی عقل مند انسان ان سے کہے ارے بھائی کہاں کپڑے کالے پیلے کر رہے ہو، کہاں بالکل ایک دم اوپر سے نیچے تک بھوت بنے ہوئے ہو، چلو چھوڑو یہ سب کام، تو کہے گا بھائی تو تیرا کام کر، مجھے میرا کام کرنا ہے۔ کیوں منع کر دے گا؟ اس لیے کہ جب مہینہ پورا ہوگا تو 16 گھنٹے کی مزدوری کے حساب سے اس کو تنخواہ ملے گی، اس تنخواہ کی اس کو امید ہے کہ ایک تاریخ آئے گی تو یہ ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے جو میں گزر رہا ہوں اس کا معاوضہ مجھے مل جائے،
تو اس ایک تاریخ کے انتظار میں وہ ساری پریشانی پورے مہینے بھر کی اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ تو یہ اس کی اختیاری ہے، کسی نے جبر نہیں کیا اس کے اوپر۔ لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ دنیا کی تکلیفیں اٹھا لیں، پریشانی اٹھا لیں، کوڑے کھا لیں، ہمیں گھسیٹا جائے، ہم گھسٹا جائیں، چٹان رکھی جائے، برداشت کر لیں، کوڑے لگا دیے جائیں، برداشت کر لیں، اس لیے کہ جیسے ہی مریں گے دوسری زندگی شروع ہوگی، سب کا بدلہ مل جائے گا۔ جس طرح ایک تاریخ کی تنخواہ کا انتظار ہر مزدور کو رہتا ہے، اسی طرح ان کو انتظار تھا، مرتے ہی جو ہے ہماری آخرت میں بدلہ شروع ہو جائے گا، مرتے ہی بدلہ شروع ہو جائے گا۔ کاش کہ اللہ وہ یقین ہمیں بھی نصیب کرے۔ اس لیے دنیا کی پریشانی اٹھانا آسان تھا، اس لیے موت ان کے لیے ایک تحفہ تھا، اور نبی نے فرمایا مومن کے لیے تحفہ موت ہے۔ موت تو مومن کا تحفہ ہے، اس لیے کہ جیتا ہے مرنے کے لیے، جینے کے لیے نہیں جیتا ہے، مرنے کے لیے جیتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمت ہے، شرط یہ کہ اچھے اعمال کریں۔ تو بھائیو، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے مرنا آسان ہے، اس کے لیے مرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ لیکن سوال محبت کا ہے، محبت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر محبت کے ساتھ انسان عمل کرے، تھوڑا سا عمل کرے، اور محبت ایسی ہے جو راتوں پہ اٹھا دیتی ہے۔ تہجد کے لیے انسان 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، تہجد کی محبت کے سجدے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چاروں طرف نبی کے دشمن، آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ نبی کے اوپر یہ لوگ ایمان لا رہے تھے، حالانکہ پٹائی کی جا رہی تھی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی نبی کو مان رہے تھے، نبی کے دین کو ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق تھے، نبی کا رویہ تھا، نبی کا جو ہے معاملات والا ایک پہلو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کا جو طریقہ تھا وہ انسان کو لبھا لیتا تھا۔ نبی کے چہرہ ہی بڑا پرکشش تھا، جو دیکھ لیتا تھا کھینچا چلا آتا تھا۔ آج اسلام جو رک گیا، بلکہ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس کی وجہ اسلام نہیں، اس کی وجہ ہم ہیں، ہم، اس لیے کہ ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق سے ملتے ہی نہیں۔ ہم اخلاق تو بیان کرتے ہیں نبی کے، لیکن نبی کے اخلاق ہماری زندگی میں کتنے ہیں اس کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کے اخلاق ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، اور نبی والے اخلاق امت سے نکل گئے تو اسلام جو تیزی سے پھیل رہا تھا وہ رک گیا۔ آج اللہ معاف کرے، ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ میری بات نہیں ہے، میں نے بھی جو بڑے علماء کرام ہیں ان سے سنی ہے کہ آج وہ اخلاق جو مسلمانوں کے تھے، آج وہ اخلاق غیروں کے ہیں۔ اور کس لیے ہیں؟ اپنی دنیاوی تجارت کے لیے۔ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں لیکن دنیاوی تجارت کے لیے۔ غیروں کے پاس اخلاق کی بھرمار ہے۔ آپ بنیے کے پاس چلے جائیے، وہ اتنے میٹھے اخلاق سے آپ سے بولے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہیں سے سنبھال لوں۔ اور مسلمان عدل و انصاف کرنے والا تو آپ کو مل جائے گا، سارے بھلی نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہیں کافی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ عدل و انصاف والے مسلمان تو مل جائیں گے، جس کی دکان پہ سے آپ سامان لیں، وہ انصاف کے ساتھ آپ کو سامان دے دیں گے اور مناسب پیسوں میں دیں گے، زیادہ پیسے قیمت بھی نہیں لگائیں گے، لیکن ان کی زبان ایسی زہریلی ہوگی کہ دل پر تیر چل جائے۔ اب یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق ہماری زندگیوں سے رخصت ہوئے تو سب سے پہلا بگاڑ باہر نہیں، گھر کے اندر آیا۔ مسلمان معاشرے میں بگاڑ آیا۔ 2 پڑوسی ہیں لیکن کئی سالوں سے نہیں بول رہے ہیں، 2 بھائی ہیں لیکن کئی سالوں سے نہیں بول رہے ہیں، باپ بیٹے ہیں دشمنی ہے، نہیں بول رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، ماں بیٹی میں لڑائی، خاندانوں میں لڑائی، بکھر چکے ہیں بالکل، پڑوسیوں میں جو ہے نفرتیں۔ تو پھر جب ہمارا آپسی بگاڑ اتنا ہو گیا ہے ہمارے اخلاق کے خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ بگاڑ دوسرے کو کیسے قریب لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اور میں نے ایک بہت اہم بات آپ سے ذکر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تعلیم یافتہ علاقوں میں نہیں بھیجا۔ مصر، یونان اور اسی طرح روم، فارس، یہ بڑے تعلیم یافتہ علاقے تھے، ایجوکیٹڈ علاقے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں نبی بھیجنا چاہیے تھا، ظاہری حالات تو یہی کہتے ہیں، لیکن ان سارے علاقوں میں اللہ نے نبی کو نہیں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مکۃ المکرمہ میں بھیجا،
اور مکہ ایسا علاقہ تھا، مکہ کے لوگ ایسے تھے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ سب ان پڑھ اور جاہل تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے کوئی ان پر حکومت؟ ان پر حکومت نہ کرنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج انسان مسلمانوں پہ حکومت کرنا نہیں چاہتے، اسی طرح ان پر بھی کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان پر حکومت کوئی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ وہ لڑائی میں کبھی ترقی کی امید ہی نہیں تھی، ان سے ترقی کی کوئی امید نہیں تھی، تعلیم میں بالکل ان پڑھ اور جاہل، اور آپس میں لڑائی، فتنے فساد، خوریزی عام تھی ان میں۔ تو کہا کہ یہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے ان پر حکومت کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مصر کے، روم کے، فارس کے، یمن کے، ان کے اوپر حکومت کرو۔ اگر ان پر حکومت نہیں کی تو یہ پڑھے لکھے لوگ کل حاکم بن جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اس لیے لوگوں نے ان علاقوں کو غلام بنا رکھا تھا اور مکہ جیسے علاقے کو چھوڑ رکھا تھا۔ آج وہی حالات مسلمانوں کے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کے ووٹ کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس دور میں کہ ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 نمبر کا شہری تمہیں قرار دے دیا جائے۔ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو بھائیو، میں آپ سے خلاصے کے طور پر آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگی میں ہوں گے، اسلام بھی پھیلے گا، ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا، ہمارے گھریلو اور پڑوس کے، اسی طرح ہمارے محلے کے ماحول درست ہوں گے، اور زندگی جینے کا جو مزہ آئے گا اس مزے کو ہم اس وقت تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ آم کا ذکر کرنے سے آم کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو کھانا پڑے گا۔ مٹھائی کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے مٹھائی کو منہ میں رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم وہ خوشگوار ماحول اور خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ویسا ماحول بنانا پڑے گا۔ اس مزے کو ہم آج محسوس نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ایسا معاشرہ ہمارا ہو گیا تو پھر ہم اس کو محسوس ہی نہیں، دیکھیں گے بھی صحیح اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ضرورت ہے، یہی نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی سے محبت ہو گئی ہے۔ لوگ ہم سے محبت کرنے والے بنے، اللہ ہمارے ایسے اخلاق بنا دے، ہمارے بچوں کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے چھوٹوں کے، سب کے اللہ اعلیٰ اخلاق بنائے، اسلامی زندگی ہم سب کی بنائے، نبی کے طریقوں کو ہماری زندگیوں میں اللہ داخل کر دے اور اسی کے مطابق ہمیں جینے مرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔